بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، سوائے فان چیزوں کے۔ مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کے کفن دفن کی تیاری میں، کنوار لڑکا لڑکی کے نکاح میں، قرض ادا کرنے میں، گناہ سے توبہ کرنے میں۔ احادیث طیبہ میں سفید کپڑوں کا کفن دینے کی ترغیب دی گئی ہے، اور افضل بھی یہی ہے کہ میت کو سفید رنگ کا کفن دیا جائے۔ البتہ اگر سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دے دیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ جس رنگ کا کپڑا دنیا میں مرد کو پہننا جائز نہیں، اس کا کفن دینا بھی جائز نہیں۔ نیز جہاں سفید کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ معروف نہ ہو تو وہاں سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دینے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہیں، اور انہی سفید کپڑوں کا اپنے مردوں کو کفن دو۔ امام کسانی رحم اللہ فرماتے ہیں، افضل یہ ہے کہ کفن سفید رنگ کا ہو، اس لیے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفید کپڑا بہت پسندیدہ ہے، بس تمہارے زندہ یہی سفید رنگ کے کپڑے پہنے اور اپنے مردوں کو اسی کپڑے کا کفن دو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مجھے پیارے وہ لوگ ہوگی جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ اپنے گھر والے اور مال کے بدلے میں میرا دیدار کر لیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال بھی شامل تھے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے 12 عرب بادشاہوں میں ہوتا تھا۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشت سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی تکبر نے اسے گناؤنا جرم کرنے پر آمادہ کیا، اور اس کو یہ جنون طاری ہوا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیام اصلاح کو ناکام کر دیں۔ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا کہ اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں تو وہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام کو گھیر کر ان کو شہید کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس افسوسناک واقعے کے چند دنوں بعد ثمامہ بیت اللہ کی زیارت کرنے مکہ معظمہ روانہ ہوا تاکہ بتوں کی پوجا کریں اور ان کے نام پر قربانی دے۔ ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب راستے میں ہی تھا کہ صحابہ کرام کے ایک جماعت جو مدینہ کی نگرانی پر مامور تھا، اس نے ثمامہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ اسے پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ صحابہ نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے ثمامہ، کیا خبر ہے؟ اس نے عرض کیا، اے محمد، خیر ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو ایک مجرم آدمی کو قتل کرے گے، اور اگر آپ احسان فرمائیں تو شکر گزار آدمی پر احسان کرے گے، اور اگر مال کا ارادہ فرماتے ہیں تو مانگی آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ویسے ہی چھوڑ کر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائی اور فرمایا، اے ثمامہ، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ احسان کریں تو ایک شکر گزار پر احسان کرے گی، اور اگر آپ مجھے قتل کریں تو ایک مجرم آدمی کو ہی قتل کرے گی، اور اگر آپ مال کا ارادہ رکھتے ہیں تو مانگی آپ کے مطالبے کے مطابق آپ کو عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی طرح چھوڑ دیا یہاں تک کہ اگلے روز آئے تو فرمایا، اے ثمامہ، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میرا وہی بات ہے جو عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ احسان فرمائے تو ایک شکر گزار پر احسان کرے گی، اور اگر آپ مجھے قتل کریں تو ایک طاقتور آدمی کو ہی قتل کرے گی، اور آپ مال کا ارادہ کرتے ہیں تو مانگیے آپ کے مطالبے کے مطابق آپ کو دے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ جب اسے چھوڑ دیا گئے تو اس کے قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا، اور جتنی رفتار سے گیا تھا
اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی تو سامنے سمامہ کھڑا تھا۔ سمامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بعد ازاں محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے، آج میرے لیے کائنات میں تمام چیزوں سے محبوب ترین چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم، آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد در برے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کرام کا بے در خون بہایا ہے، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمامہ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر سمامہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم، اب میری جان اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے بآواز بلند تلبیہ کلمات کہنے شروع کر دیے۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب تلبیہ کے کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلوار ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کر بلند آواز تلبیہ کے کلمات کہنے کی جرأت کی۔ جب قوم سمامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو سمامہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر اونچی آواز میں تلبیہ کہا۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا، لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ سمامہ بن اسال ہے۔ بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکے مر جائے گی۔ قوم نے یہ سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی اور حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ سے محو گفتگو ہوئے۔ کہنے لگے، سمامہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بھی دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ سمامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو عمدہ دین کو اختیار کر لیا ہے۔ اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو گے۔ ناظرین، عبداللہ بن ابی ایک بڑا منافق تھا۔ اسے منافقوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا منافق اور اسلام کا دشمن تھا، اس کا بیٹا اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والا تھا۔ یہ بڑا مخلص مومن تھا۔ اسوا بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی کی باتیں اس کے پاس بھی پہنچ گئیں کہ اس نے کہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان لوگوں پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ طیبہ واپس گئے تو مدینہ طیبہ کے معزز افراد وہاں کے بے عزت لوگوں کو نکال باہر کرے گی۔ اس نے اپنے آپ کو معزز اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو غیر معزز کہا تھا۔ یہ بات کوئی معمولی نہ تھی جسے نظر انداز کیا جاتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک معزز سردار اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، او ما بلا کما قال صاحبکم، کیا تمہارے ساتھی نے جو کہا ہے وہ تمہیں معلوم ہے؟ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کون سا ساتھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہا ہے اس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زعم ان رجع الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اس کا خیال ہے کہ جب وہ واپس مدینہ طیبہ لوٹے گا تو جو معزز ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ چاہے تو اللہ کی قسم آپ خود ہی اسے مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول آپ صاحب عزت ہیں، ذلیل تو وہی ہے۔
پھر عرض کی اللہ کے رسول اس سے نرمی برتی، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالی ہمارے پاس اس وقت لائے جب مدینہ کے لوگ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اسے بادشاہی کا تاج پہنا دے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے مدینہ ہجرت کر کے اس کے بادشاہی چھین لی ہے۔ یہی بات تفصیل سے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پہنچی جب ان کا باپ اسوا بن مستلق سے واپس آ رہا تھا اور ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور باپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ باپ کی سواری آئی تو اسے روک لیا اور کہا، اَأَنْتَ الَّذِي تَقُولُ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تُرِيدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم واپس مدینہ طیبہ جائیں گے تو عزت دار ذلیل کو شہر سے باہر نکال دے گا؟ تمہارا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ پھر فرمایا، واللہ لا تدخل المدینۃ ابدا حتی تقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاعز وانا الاذل، میں تمہیں اس وقت تک مدینہ داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز اور خود کو ذلیل نہ پکارے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ او یأذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو تم مدینہ طیبہ داخل ہو سکتے ہو۔ اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تب بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے مدینہ طیبہ جانے دی۔ ناظرین، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو تو یہ ضروری نہیں کہ انتقال کے وقت وہ کلمہ پڑھے تب ہم اس کا خاتمہ ایمان پر سمجھیں گے، بلکہ اس میں حکم یہ ہے کہ جو شخص زندگی میں مسلمان تھا اس کا کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہو تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان سمجھیں، اگرچہ مرتے وقت اس کا کلمہ پڑھنا ہی ہم نے نہیں سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، موسم سرما میں بہت سے لوگ نزلہ زکام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نزلہ زکام میں مبتلا ہیں تو ادرک کا قہوہ آپ کو وائرل انفیکشن سے مؤثر انداز میں لڑنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ادرک صحت کے فوائد سے مالا مال ہے، لیکن یہ ہمگیر سپر فوڈ اس وقت زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب آپ بخار میں مبتلا ہو۔ یہ کسی بھی سپر فوڈ سے زیادہ آسانی سے آپ کی روزانہ خوراک کا حصہ بن سکتا ہے۔ ادرک میں قوت مدافعت کو بڑھانے والے خصوصیات پائی جاتی ہیں جو درد سے آرام میں مدد دیتی ہیں۔ ادرک کا قہوہ بہت سی بیماریوں کے علاج میں مدد دیتا ہے۔ 1 انچ تازہ ادرک کا ٹکڑا، 1 چائے کا چمچ لیموں کا تازہ جوس، 1 چائے کا چمچہ شہد، 1 کپ گرم پانی۔ سردی میں جب آپ اپنے قوت مدافعت کے نظام کو مضبوط، وٹامنز کی مقدار کو بڑھانے یا سردی کو کم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کا لذیذ قہوہ پی لیا کریں۔ یہ قہوہ نزلہ زکام میں بے حد مؤثر ہے۔ ناظرین، سرد موسم میں صحت کی چند احتیاطی تدابیر۔ سرد موسم میں ہوا خشک ہو جاتی ہے اور اس میں موجود جراثیم اور وائرس بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ سردیوں میں موسمی نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، دمہ، جوڑوں کے درد، جلد کی خشکی اور دیگر کئی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ پانی کی کمی۔ سردی میں پیاس کم لگتی ہے جس کی وجہ سے ہم پانی کم پیتے ہیں اور جلد خشکی کا شکار ہو جاتی ہے، اس لیے دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پینا ضروری ہے، اور نہانے کے بعد موئسچرائزنگ لوشن استعمال کریں۔ سینے کی حفاظت۔ سردی سے سینے میں درد اور کھانسی کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر بچوں اور بزرگوں میں۔ ایسے افراد کو گرم کپڑے پہن کر سینے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دمہ اور سانس کی تکلیف۔ سرد موسم میں دمہ اور سانس کے مریضوں کی حالت بگڑ سکتی ہے، لہٰذا باہر نکلتے وقت ناک اور منہ کو اچھی طرح ڈھانپنا اور ضروری ادویات ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ غذائی احتیاط۔ سرد موسم میں صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے۔ وٹامن ڈی، سی اور ای سے بھرپور پھلوں اور سبزیوں جیسے کینو، ٹماٹر، امرود، پپیتا اور پالک کا استعمال بڑھائیں، اور مچھلی اور خشک میوجات بھی سردی کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ جوڑوں کا درد۔ سردیوں میں جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گرم کپڑوں کا استعمال اور روزانہ جسمانی ورزش جوڑوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ ناظرین، امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن کے لیے قبر سے بہتر گھر کوئی نہیں کہ دنیا کے غموں سے راحت پا گیا اور اللہ کے عذاب کا کوئی خوف باقی نہ رہا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، آپ اپنی ماں اور میرے درمیان کس کو چنیں گے؟
شوہر نے مسکرا کر جواب دیا، ماں کو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل میرا بیٹا اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں کو چھوڑ دے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ہزاروں خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے، روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے ہیں۔